الملک یعنی کہ مالک، اختیار رکھنے والا، اور جس کے پاس صرف اختیار ہی نہ ہو، اس چیز کا کنٹرول بھی ہو۔ جیسے کہ ہمارے گھر ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر کل زلزلہ آ جائے تو ہم اس کو گرنے سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر۔ جن چیزوں تک ہماری نگاہیں بھی نہیں پہنچتی وہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے۔ کتنی گلیکسیز ہیں جو ہماری پہنچ سے بھی باہر ہیں، ہماری عقل سے بھی باہر ہیں، وہ ان گنت ستاروں کا بھی مالک ہے، ملائکہ کا مالک ہے، روح کا مالک ہے۔ لیکن ہم پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، 4 فٹ کے بندے سے ڈر جاتے ہیں، یا 4 مالا جتنے جن سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم اس رب سے نہیں ڈرتے جو اتنا بلند ہے، اتنی چیزوں کا مالک ہے۔ ہم شارک فش کی کوئی ہارر مووی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے شارک فش کو بنانے والا رب خود کیسا ہوگا۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہو ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہم اس سے ڈرتے ہی نہیں، اس کے آگے جھکتے ہی نہیں۔ کتنی ناسمجھی کی بات ہے نا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ یہ اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے ہم جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم نے آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے مالک کو نہیں دیکھا، لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر روز ہمارے ارد گرد اتنی اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہر چیز میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی ایک بھول بھلیا کی طرح ہے، ہمیں ایک نقشے کے ساتھ اس بھول بھلیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہم نے نقشے کو لپیٹ کرنا ایک اونچے شیلف میں رکھ دیا ہے، پھر راستے میں تکلیفیں آئیں، ڈرانے والی بلائیں آئیں، ہم ان سے ڈر کے راستے میں رونے بیٹھ گئے۔ یہی زندگی ہے، لیکن ہمیں یہاں پھل کھانے نہیں بھیجا گیا تھا، ہمیں بھیجا گیا تھا رب کو ڈھونڈنے۔ نقشہ ہاتھ میں تھا، راستہ بتا دیا گیا تھا، ایسے جاؤ، یہاں نہ مڑو، وہاں نہ مڑنا، ایسے شخص سے دور رہنا ہے، وہ تمہارا سفر مشکل کر دے گا، نہ محرموں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، وہ تمہیں خواہشات میں الجھا کے تمہارا فوکس لوز کروائیں گے۔ اس بھول بھلیا میں صحیح راستہ تلاش کرنا ہے، اور اس کے آخر میں تمہارے رب سے ملاقات پکی ہے۔ ہماری زندگیوں کا مطلب ہے خود سے خدا تک کا سفر طے کرنا۔ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، ہم اپنے رب تک کیسے پہنچیں؟ اپنے خدا کو کیسے ڈھونڈیں؟ ہم تو راستے کی ہر شے کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، دولت کو، خواہشات کو، اچھے لائف پارٹنر کو، اولاد کو، ہر چمکتی دمکتی چیز ہمیں جس کے آگے ہم محبت سے اور خوف سے جھک جاتے ہیں نا، وہی ہمارا خدا ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہی کیا ہے؟ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو وہ، جبکہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک چیلنج بنا کے ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کے اچھے سے تربیت کرنی ہے، نہ کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہمارا کنٹرول تو ہمارے جسم پر بھی نہیں ہے، لیکن ہم باقی ساری چیزوں پہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ مثلاً اب تقدیر پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم دعا چھوڑ کے کالے جادو کی طرف چلے جائیں کہ نہیں ہمیں یہ شخص چاہیے ہی چاہیے، ہمیں اس سے چھٹکارا چاہیے، یا ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، تو ہم غلط راستے اپنا لیں۔ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ چھوڑ دیں ان سب لوگوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ، اپنے ایپ پر فوکس کریں، اور ان لوگوں کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ دل تو اللہ بدلتا ہے نا۔ آج آپ سب کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں، کن چیزوں کے لیے آپ سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور کیا وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ انسان جو ہے نا ایک وقت میں ایک سجدہ کر سکتا ہے۔ ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نظر نہیں اٹھاتے، سوال نہیں اٹھاتے، ہم اپنے وجود کو اٹھا کر اپنے ہی پیروں کے قریب لے آتے ہیں نا۔ سر میں ہماری عقل بھی ہے اور انا بھی ہے۔ جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں نا تو اپنی زبان بند کر دیتے ہیں، چپ کر کے سن لیتے ہیں، ہم وہ نہیں کہتے جو ہمارے دل میں ہے، ہم اس کی چپ چاپ سن لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص تمہارے لیے درست نہیں، لیکن اس شخص نے ہمارے اوپر اتنا کنٹرول کر لیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کا غرور یعنی کہ اپنا سر اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ ہم اس شخص میں برائی دیکھنے کے باوجود نہ زبان کھولتے ہیں، نہ ہاتھ سے منع کرتے ہیں، یا تو ہم اس سے ڈرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے اگر وہ شخص آپ سے چھن گیا تو آپ اداس ہو جائیں گے، خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اب سوچیں ذرا، کیا آپ کی خوشیوں کا مالک وہ شخص ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے آپ کو خوشی دینا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کا مالک تو اللہ ہے نا، اس نے طے کرنا ہے کب آپ کی شادی ہونی ہے، کب نہیں ہونی، کب آپ کو بیٹی دینی ہے، کب آپ کو بیٹا دینا ہے، کس نے آپ کی زندگی میں کب آنا ہے، یہ وہ طے کرتا ہے نا۔ سب کچھ آپ کو دے کر ایک چیز سے محروم رکھتا ہے، آپ کی زندگی اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ سوچ آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے وہ انسانوں سے نہیں ملے گا، آپ کو المالک سے ملے گا۔
آپ کا صرف آپ کا رب ہے اور آپ اپنے رب کے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، اور دن کو بھی دیتا ہے رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دینا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس نے زمین و آسمان جب سے پیدا کیے ہیں اس نے کتنا کچھ خرچ کیا؟ عام طور پر لوگوں کو دنیا میں اقتدار ملتا ہے یا بادشاہت ملتی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کو محدود ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ خرچ کرنے کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس خزانے کو بھرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو جو کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ اللہ رب العزت سے مانگیں اور بے حساب مانگیں، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے، آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ بے حساب مانگیں، وہ بے حساب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری ہی امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے۔